اب یعنی میرے خیال میں یہ بھی بہترین کام ہے کہ چلو انہوں نے بیچنے شروع کیے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ جو اسکین کی ہوئی ان کی فائلز تھیں ان کی پی ڈی ایف فائل ایک ایک شمارے کی بناتے اور وہ اچھا ایک اور آپ سے آپ کو بتانا ہے کہ 2 ladies were sent by Mr. Farooq to me. انجم آرا نثار اور ایک اور لیڈی، اور وہ اے ایم ای پہ کر رہی تھی مقالہ لکھ رہی تھی اینڈ دے ور بوتھ ویڈیوز. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا جی کہ مطلب جو ہے جی ہمیں وہ چاہیے موت کے تعلق کے سارے حصے چاہیے. I gave them 288 books to each video. 288 کتابیں اس کو دی، 288 اس کو، اور ان کی ریسرچ کمپلیٹ ہو جانی تھی اگر میں ان کو یہ نہ بتاتا کہ 289 ناول بھی اس کا چھپا ہے موت کے تعلق، جس کا کسی کو نہیں پتا. یہ حاصل کو میں ان کے مسعود صاحب ایک پبلشر تھے، وہ دوست تھے. جب یہ بیمار تھے یہ امیر صاحب تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھی یار یہ پوری اسٹوری آپ اس کو چھاپ دو. انہوں نے ان سے مانگی، انہوں نے اوکے کر دی. انہوں نے جو مسودہ دیا اس میں 20 ناول انہوں نے لے کے اگلے جو شہزادی ناگر جو ان کا آخری ناول فیروز گنج کی طرف سے اس کو 20 وہ میٹیریل لے کے نا جی 20 فیروز گنج کی ایک ٹائپ کی کتابوں کا انہوں نے ایک کتاب چھپی احرام کی لاشیں. وہ میرے پاس 2 تھی، اس میں سے بھی میں نے ایک فاروق صاحب کو دی، میں نے کہا یہ لے لے، اور وہ میں نے باقاعدہ کاپی کروا کے تو میں نے وہ انجم آرا نثار کہ اس کے تیسر میں میرا بھی ذکر ہے یعنی کیونکہ جس طرح میں نے یہ کتابیں اکٹھی کی تھی. الیاس بھائی کو بتایا کہ جانا میری ایک ٹانگ پیرالائز تھی، میں جب گاڑی میں سفر کرتا تھا تو میں عام باتھ روم میں جا نہیں سکتا تھا. تو مطلب کیا ہے جب کوئی جھٹکا لگتا تھا کار کو تو دین مجھے وہ جو ہے نا فٹس پڑ دیتے تھے جنہیں کہتے ہیں وہ کیا چل جاتی ہے جو ناڑ پہ ناڑ چل جاتی ہے اس طرح. تو میں باقاعدہ توڑ موڑ جاتا تھا، مطلب اتنی مسل کرائم ہو جاتے. تو اس حالت میں میں نے جا جا کے لاہور میں یہ ساری اکٹھے کی ہیں. اب میرے پاس صرف ایک سیٹ پڑا ہے. اس کے علاوہ جو تھے وہ پی ایچ ڈی یہ ایم فل کے لیے دوسرے اس کے بعد ریٹرن نہیں ہوئے، لیکن وہ پہلے میں نے فاروق صاحب کو بھیجے، وہاں سے پھر وہ جب آرا نثار وہ مطلب پھر انہوں نے کہا کہ واپس ہو جائیں گے. تو میں نے کہا نہیں آپ جب بھی آپ مدد کریں تو دلچسپ بات یہ ہے منور صاحب، ہم زندگی میں بعض اوقات کسی ایسے شخص کو کتاب پیش کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کی پہلی کتاب ہوتی ہے، یعنی اس نے کبھی اپنی حق حلال کی کمائی سے کبھی نہ کتاب خریدی نہ کبھی پڑھی ہوتی. اچھا سوری، اس میں آپ کو بڑا دلچسپ ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ وہ آپ کے پاس آیا، میرے گھر میں پڑھی ہے، وہ بڑی میرے لیے قیمتی کتاب ہے. اچھا اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دیں، لے گیا، مہینہ گزر گیا 2، میں نے اچانک اسے کہا کہ یہ وہ کتاب واپس کر دے. اچھا دے دوں گا. پھر 2-3 دفعہ ذرا زور دے کے کہا تو ایک دن وہ غصے سے آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے یہ کتاب لے لو، اور میں نے پڑھی نہیں ہے، مطلب وہ ایسے ہی کہ یہ جو اپنا یہ چیز واپس دے دو، میں نے کھائی نہیں ہے. وہ آپ کی جو محنت ہوتی ہے کہ یار وہ پڑھ لے گا، وہ آپ کی فیلنگ کو بھی نہیں سمجھتا. 3 مہینے ہو گئے میں تیری کتاب میں چھیڑیا لڑو اپنی ادھر ہی ادھر ہی واپس. تھوڑیاں کالیاں آ گئی نا. اس کے ساتھ اس سے ملتا جلتا تجربہ یہ ہے کہ وہ نایاب کتاب آپ کے لیے ہے، وہ جب کھولتا ہے اس کے اندر 60 روپے ہے، وہ سوچتا ہے یار 60 روپے کی کتاب کی خاطر وہ کہتا ہے یار میں تینوں 60 والی 2-3 لے دوں گا میری جان. یعنی اس کے لیے وہ اس کی مٹیریل ویلیو جو ہے نا وہ ہے، اس کے ہسٹوریکل ویلیو کو وہ جانتے نہیں جانتے. اور یہ سر آپ کو پتا ہے یہ سنہرے دن سر یہ تو بڑا شاندار کام تھا، یہ تو بہت شاندار ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم سے پہلے ہو گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے جن بندوں کو سمیٹا ہے، اب میں آپ سے اگر یہ کہوں ان پر آپ الگ الگ ایک ایک کتاب، مثلا مقبول جہانگیر کا انہوں نے تو چند صفحوں میں تعارف پیش کیا ہے. مقبول جہانگیر بڑے شاندار کام، جنگل پہ تو بڑا کام ہے، ہارر موویز اس نے بڑی کمال کی، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے تراجم کیے. کس کا شاندار شکار کے تو چریڈا کیا اسماعیل ساگر صاحب، کیا بات ہے، بڑا اچھا کام کیا. اب اس کا دوسرا ورژن ہو رہا تھا میرے پاس آپ کی یہ امانت تھی، وہ میں لے کر آیا ہوں. نہیں وہ آپ کو میں نے دے دی، مزید کاپی کرنی ہے وہ آپ کو ضرورت ہوگی کبھی نہ کبھی. آپ کچھ فرمائیے، آپ سے بھی مستفید ہونے کو دل چاہتا ہوں. میں سن رہا ہوں آپ
سب کی بات ہے. پہلے میں ناصر صاحب کے بارے میں ہاں جی میں بتا دوں. ناصر ویری کیا کہ نزدیک ہے میرے، اس لیے کہ جب میں اس راستے پہ چلا تھا تو بیسیکلی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کام کیا رہا ہوں. مطلب سارے ایگزاموں کے لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے اوپر یہ ریفرنس بھی دیتا ہوں. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی دیر لگی. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک تو دیتی ہے ادر سائڈ آف ایج، میں بہت دیر لیٹ ایج میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا. تو اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سگریٹ لے کے بعد میں بیٹھا آئیڈیا. سیکنڈلی ایک میرا ایک ہے فوٹے ہے، میرے مدر ایم اے انگلش تھی، میرے فادر ایم اے انگلش تھی، میں ایم اے انگلش. انگلش جو ہے وہ میرے لیے ایزی سبجیکٹ ہے. تو کہانی میں آلریڈی لکھتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ میرے لیے کمفرٹیبل تھی. تو ایسی کہانیاں میں نے چنی ترجمے کے لیے جو مختلف ملکوں کی کہانیاں تھیں اور ماں بولی کہانیاں تھیں، ان کا رائٹر کوئی. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ رشیا میں یا چائنا میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے بھی اس سے ایتھیکلی یا مطلب مورل لیسن ریز کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میں لکھ دیتا تھا لائبریریا کی کہانی یا ایتھوپیا کی کہانی. تو ایون دین مجھ پہ میری ڈیسائڈ ہوتا تھا کہ یہ اچھا آپ نے ترجمہ کیا، آپ نے رائٹر کا نام. تو میں کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا جب میں نے لکھ دیا کہ یہ ایتھوپیا کی کہانی ہے تو ظاہر میری کہانی کو چلے. تو اس میں پروفیسر انسپیکٹر صاحب ایسے اعتراضات بھی اہم ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک تو آپ نے توازات کہانی بھی لکھی، پھر آپ نے اور کام کیا کیا کہ کرداری اپنے کردار تخلیق کر کے آپ نے وہ بھی لکھے. میرا خیال یہ ہے کہ بعض کا جو تنقید ہوتی ہے وہ آپ کو مزید کام پہ اکساتی ہے. تو یہ بھیا جن کا میں تعارف کروانا چاہتا ہوں، یہ اس لیے میرے دل کے نزدیک ہے کہ انہوں نے بھی کوئی راستہ چوز کیا، انہوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور بچوں کو جو ہے ان کا ویژن بڑا کیا، مطلب ترجمے بھی کیے، توازات بھی کیے، لکھا. اور ان کی جو اٹھان ہے بیسیکلی یہ ہے کہ مطلب بہت جلدی میں جو پاکستان کی ٹاپ میگزین ان میں یہ تبادر سے چھپنا شروع ہے. مطلب اب فیس بک کا آپ دیکھیں تو مطلب ایک لاٹ ہے نئے لوگوں کی جو مطلب جو ہے وہ ای گریڈ اور سی گریڈ کسی کو کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو پہلے ٹاپ 10 میگزین ہے پاکستان کے بچے ان سے بلو لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی پہ وہ ایک دوسرے کی تعریفیں جو ہے نا کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جو ایک خود ایکنالجمنٹ ہے کہ آپ کی نظم اگر الف نگر میں چھپتی ہے یا نونیال میں چھپتی ہے تو وہ تو ساتھی میں چھپتی ہے. تو ان کے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وزن میں ہے یا اس کا ٹاپک کیا ہے، وہ ایک ایڈیٹنگ اس کی پراپر ہو جاتی ہے. باقی چھوٹے میگزین ایسے ہیں جن میں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، نمبر تھی آپ لکھتے ہیں وہ چھپ دیتے ہیں، جیسے ابھی چلے میں نام لکھے. تو یہ بڑا شکر والی بات ہے کہ فیصل آباد سے اور صاحب جو مطلب پاپولر رائٹر ہیں فار چلڈرن اور وہ اسٹینڈرڈ کا کام کر رہے ہیں، مطلب وہ اسٹینڈرڈ کام نہیں کر رہے. آج کل ہمیں پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ کام ہونا شروع ہو گیا. اچھا انہوں نے تو بڑا کمال کیا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کمرشلزم ہم پہ اتنی حاوی ہو گئی ہے. ہم جیسے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ روٹی روزی نے ہمیں فرصت نہیں لینے دی. میں راشد قمر اور اس کے ساتھ کے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت لکھا جب ہم نے پڑھنا بھی شروع نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ اس طرف مائل نہیں ہوتے، انہیں کھینچ کے بھی لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہانی گھر کا انعقاد کیا دوستوں نے، اس میں کوشش تھی کہ وہ یہ پرانے لوگ آئیں، وہ نہیں آئے. اچھا روزنامہ پیغام فیصل آباد میں نے کئی سال لکھا، 2-3 سال. اس کے جو ایڈیٹر تھے جاوید اقبال، اور وہ اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ کاتب تھے اور وہی وہ شمارہ 15 دن بعد ترتیب دیتے تھے. ایک روز وہ مجھے ملے ایک نجی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. میں انہیں نہیں پہچان سکا تھا کیونکہ اب وہ جو تھے ان کے بال سفید ہو گئے اور خاصی تبدیلیاں آ گئی. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تو اتنا شاندار کام تھا تو آپ نے کوئی جاری کیوں نہیں رکھا؟ وہ کہتے یار میں روٹی روزی میں اسکول کی جاب مل گئی، پھر میں نے وہ صحافت چھوڑ دی، اب میں اسکول کی جاب میں اتنا بزی ہوتا ہوں میں اور کچھ نہیں کرتا. تو یہ بڑا المیہ ہے. لیکن اگر کوئی اس میں قلم اٹھا کے آپ ظاہر اپنا مینوفیکچرنگ کرتے ہیں سویٹس کی، لیکن اس کے ساتھ لکھتے ہیں اور آپ نے رائٹر کو نہیں کرنے دیا. اور یہ ہوتا ہے جو ہے یہ فل ٹائم رائٹر بن گئے جب سے بالخصوص انہوں نے اس رسالہ ہلال کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا ہے. انہوں نے دیگر مصروفیات جو ہیں وہ ترک کر دیجیے، ان کی خوش قسمتی ہے.
मेरी भी यही बदकिस्मती है कि मैंने अपना जो क्लास वर्क है, अपने जो दीगर काम है, उनमें इतना मसरूफ़ होता हूँ कि मैं तो राइटर्स के अंदर बैठ के ये कह देता होता हूँ कि मैं राइटर्स का सहाफ़ी हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। कि इतना जिस बंदे ने 10 साल जब लिखा था उसमें बमुश्किल 20 कहानियाँ लिखी, और अगर मैं उस पर अब 10 साल मज़ीद ऐड करूँ तो उनकी तादाद 24-25 से ज़्यादा ना हुई। तो हम असल में तो राइटर्स के सहाफ़ी हैं, राइटर तो आप लोग हैं जिनको एक नॉलेज होना चाहिए। राशिद कमर बहुत अच्छा राइटर था जी, बहुत खूबसूरत। राशिद के साथ एक भट्ट होता था, वो वफात पा गया, मीम सीन भट्ट था शायद उसका नाम, लेकिन वो नहीं, वो भट्ट जो था, वो भट्ट साहब जो रेलवे स्टेशन बुक स्टॉल वाले थे उनके पास मुलाजमत भी करता था। और थोड़ा सा बल्कि था, मोटा सा था, कद में लंबा था, और मुझे पता था वो इमरोज़ में लिखा करता था। नाम मुझे इसलिए नहीं याद आ रहा क्योंकि हमने वो इमरोज़ तो असल में देखा ही नहीं। तो हमने इमरोज़ की एक रिवाइवल करने की कोशिश की थी अजीज़ असरी साहब ने रोज़नामा सदाकत में, लेकिन चूँकि सदाकत जो अखबार था उसकी सर्कुलेशन इतनी नहीं हो सकी कि फिर वो लोगों की तवज्जो पाता। तो फिर थोड़ा सा अखबार है मेरा स्टार्ट भी है जिसमें बच्चों का सवाल था, उसमें कंपटीशन आया था, आई वाज 10th है, तो उसमें था कि आप कंपैरिजन करें कि आपको ज़्यादा मदर अच्छी लगती है या फादर अच्छी, और क्यों। तो मेरा पहला मजमून था छोटा सा, उसमें मैंने लिखा था कि मुझे मेरे वालद ज़्यादा अच्छे थे। हाँ, मैं माँ के पास रहता था, मुझे मेरे वालद ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो सिगरेट भी पीते, और वो चेन स्मोकर थे। तो वो उन्होंने कहा इधर से ले आज तो वो उन्होंने पढ़ा, अम्मी ने उनको पढ़ाया, जब वो वीकेंड पे आए तो अम्मी ने जब पढ़ाया तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे ने बोला तो झूठ है, लेकिन इसको अभी इस बात की तमीज़ नहीं कि झूठ और सच में ये तमीज़ नहीं कर सकते, तो इसके झूठ को मैंने सच करना है, इसको कभी नहीं कहना कि तुमने झूठ बोला। उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, जब वो छोड़े तो फिर उदाहरण उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ, वो क्योंकि चेन स्मोकर थे, फिर वो डॉक्टर्स ने कहा जी कि आप 3 सिगरेट जो है वो पी लिया करें, मतलब जो है ना जी हर खाने के बाद जो है ना जी 1 सिगरेट पी लिया। तो फिर उन्होंने उस पर वो मतलब जो है ना जो इक्तफा किया। तो बेसिकली ये मेरी पहली तहरीर थी जिससे मैंने अपने फादर के सिगरेट छोड़ी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके लिए। सर अफजल हमीद साहब माशाल्लाह बड़ा एक मोतबर नाम है, और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र और खुशी है कि सबसे पहले जब 87 में मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट की तो लाइब्रेरी की पहली जो किताबें मैं लेने गया अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो बड़े साइज़ में पहली किताब छपी, वो रज़िया भट्ट का नावल था वतन की बेटी। मुझे किसी दोस्त ने तारुफ कराया हातम भट्टी साहब से, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं उनके स्टॉल पे गया तो ये अफजल साहब माशाल्लाह तब तो स्टूडेंट थे, इनके बड़े भाई अमजद साहब और इनका एक मुलाजम वो सैफ, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ, मेरी लाइब्रेरी को अपग्रेड करने में बड़ी हेल्प की मेरी इन्होंने। तो अफजल हमीद से मेरा जो तारफ़ है वो तब से है 87 से। ये किताबें सेल करते थे, मैं किताबें लेकर उनको रेंट आउट किया करता था लाइब्रेरी में। वो अदब का सिलसिला इस हद तक जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इस हद तक के अफजल हमीद साहब आज एक माशाल्लाह डॉक्टरी की डिग्री है इनके पास, प्रोफेसर हैं और एक आला अदारे के मोहतमिम हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको मज़ीद इज़्ज़त दे। वहाँ से सिलसिला चलता हुआ जब मेरी पहली मुलाकात फ़ारूक अंजम साहब से हुई, वो भी इन्हीं के स्टॉल पे मेरी हुई। स्टॉल तो वो था उसका अंसारी वालों का, लेकिन राब्ता चूँकि किताबों का था, तो फ़ारूक अंजम साहब के तवस्सुत से मेरी दूसरी मुलाकात, आपके साथ पहली मुलाकात मेरी अफजल हमीद साहब की शॉप पे हुई। सर आपको याद होगा वो बदर सईद लाहौर से, फ़ारूक अंजम साहब, अमजद जवेद साहब, मैं, सर मेरी पहली मुलाकात राशिद था, राणा राशिद वो मेरी पहली मुलाकात थी। उस दिन समा वाले मेरे घर वो मेरे इंटरव्यू के लिए आने वाले थे जी। तो मुझे बताया फ़ारूक साहब ने कि ये अहमद अदनान तारक साहब हैं। मेरे ज़हन में इनका नाम बच्चों के अदीब के हवाले से था, मैं चूँकि बच्चों का अदब पढ़ना मैंने छोड़ दिया था। जब मैंने अदनान तारक साहब को देखा ना, मैंने कहा यार ये बंदा ना काफ़ी सख्त लगता है। मुझे नहीं पता था ये पुलिस में है, मेरा एक आइडिया था क्योंकि किरदार निगारी हम भी करते हैं। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन मुझे फ़ारूक साहब ने बताया कि ये SHO है।
اور حیرت کی بات ہے آج بھی SHO ہی ہیں میں پچھلے کو 20-22 سال سے SHO ہی ہیں 29 سال سے 29 اچھا سر میں بات آگے بڑھاتا ہوں جب ہمارا دور تھا پڑھنے کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اے حمید صاحب نے لکھا ان کی کہانیاں سٹارٹ پہ جیسے امبر ناگ ماریا تھی ان کا سلسلہ چلا ہم پڑھتے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے ہم تو دیمک کی طرح چاٹا کرتے چاٹا تھے کرتے ہر شے جو مل جاتا تھا وہ 3 روپے 4 ہم روپے تو وہ اخبار بھی پڑھتے جس میں پکوڑے آتے تھے اس کو بھی نہیں ہم چھوڑتے تو اس کے پیچھے لطیفہ لکھا ہوتا وہ بھی سر ہم نے نا وہ پڑھ کے لکھنا سیکھا جس نے جو پڑھنا تھا نا وہ ہاں وہ اس فیلڈ میں چلا گیا آپ کو پتہ ہے نا مطلب یہ ماجس کی تو سر ہم نے نا وہاں سے لکھنا سیکھا اور الحمدللہ آج ڈاکٹر افضل حمید صاحب نے جو مجھے ایک گڈ نیوز دی ہے کہ میرے کام پہ ناول نگاری پہ ایک تھیسس لکھا جائے گا میں ان کا مشکور ہوں پہلے بھی آپ کے ایم اے کی سطح کا تو ناول ہے جی ہاں سر وہ ہو چکا ہے بالکل اب ایم فل کی سطح کا ہوگا ہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سفر جاری ہیں اللہ تو انشاءاللہ جی السلام علیکم تو سر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں سکھانے کے لیے حمید جیسے رائٹر تھے تو آج احمد عدنان طارق صاحب جہاں وہ میری نسل جو ہے نئی نسل میرے جو بچے ہیں ان کو سکھانے کے لیے میں انہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے حمید ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا تھا یہ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں یہ سب سے بڑا ایک ان کا جو کام ہے یہ ہمارے سامنے پڑا ہے کسی نے کہا کہ قرآن پاک حفظ کر لو تو ماں نے جواب دیا کہ قرآن پاک جو حفظ کرنا ہوتا ہے نا وہ سمندر کو تیر کر پار کرنے کے مترادف ہوتا ہے میں علی رضا سے ملا ہوں پہلی بار میں نے کہا علی آپ نے بہت اچھا کام کیا یار اور یہ جو کام ہے نا یہ واقعی ایک دریا کو تیر کر پار کرنے والا کام ہوتا ہے کافی مشکل کام اور احمد عدنان طارق صاحب جنہوں نے اتنا کام کیا بچوں کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہم بڑے ہیں ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہیں یہ ادب میں ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی کو اس کی زندگی میں سراہا جانا فاروق صاحب چلے گئے ہیں میں نے کہا فاروق صاحب میرے کام پہ نا ایم فل ہو رہا ہے آپ پہ بھی ہوگا کہتے یار وہ زندہ بندیاں تو کرتے نہیں تو یہ بڑا ایک المیہ ہے پاکستان میں بات کروں گا بہت سارے ہمارے فنکار ہمارے ادیب ہمارے شاعر قسم پرسی نامی میں چلے گئے میرا ایک انٹرویو چل رہا تھا ریڈیو پہ افضل حمید صاحب کو لائیو کال پہ لیا گیا تو انہوں نے منیر نیازی صاحب کی بات بتائی سر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنا وہ دیوان بیچ کر گھر کا بجلی کا میٹر بچایا تھا وہ میرے لیے بڑی کرب کی بات تھی تو طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ کسی بندے نے اگر مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا نا تو یا تو ایک درخت لگا دے یا پھر ایک کتاب لکھ دے اور میں نے آتے آپ سے پوچھا سر کتنی کتابیں ہوں گی آپ نے کہا جی 50 ہوگی میں نے کہا یار اللہ دیاں تو 4 ہیں تو آپ کا یہ کام سر واقعی سر آنکھوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے یہ ہمارے لیے میرے شہر کے لیے بڑے فخر کی بات ہے جب میں DGI/SPR سے آصف غفور صاحب سے ملا تو دوست نے کہا ماہی صاحب کیسا محسوس کیا میں نے کہا وہ میں نے جو محسوس کیا وہ جو میرے جذبات ہیں احساسات ایک الگ چیز ہے لیکن وہ میرے شہر کے لیے تو آج میں افضل حمید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں احمد عدنان طارق صاحب منور صاحب ناصر صاحب ہیں فاروق صاحب ہیں ریاض قادری صاحب تو سر میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے میں ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہمیں جس پیار سے محبت سے بلاتے ہیں ہم چلے آتے ہیں صرف کچھ سیکھنے کے لیے اور میں چاہوں گا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے میرے بھی گھر تشریف لائیں مجھے بھی موقع دیں خدمت کا تو یہ ادبی سلسلہ جو ہے جاری رہنا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے بہت شکریہ آپ کی اس محبت کا ناصر صاحب میں قدر کام کو ہے آپ ایک دوستوں کو شامل کرتا ہوں میں تو جناب طارق صاحب اتنی رفتار سے لکھ رہے ہیں کہ ہم ایک سنگی میل تک ان کی بات کرتے ہیں یہ اگلا سنگی میل قبول کر چکے ہیں ماشاءاللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہم اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا کلچر پڑھا میں گزشتہ بار جب آیا تو مکتبہ جدید سے انہوں نے 60s کی 50s کی جو نایاب کتابیں تھیں اس کے 10 جو یادگار ناول تھے وہ شائع کروائے اور میں نے پھر اس پہ ایک پوسٹ لکھی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کے بچپن کو ان شاندار ناولوں سے محروم نہیں رہنے دیا جو احمد عدنان طارق کے وسیلے سے نئی نسل تک تو یہ اتنی
رفتار سے لکھ رہے ہیں کہ اگلے جو تحقیق کرنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے اور نئے سے نئے میدان جو ہے یہ آگے فاسٹ چھوڑتے جا رہے ہیں کہ یہ بہت سارا مارجن ہے کام کرنے۔ تو آپ نے کہا مجھے یقین کرے میرے دل پہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے خنجر مارا ہو کہ تحقیق مردہ لوگوں پہ ہوتی ہے، زندہ لوگوں پہ نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوا، یہ تنزیہ تھا، اگر ایسا ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس کی تلافی کرنے کی اب کوشش کی جانی چاہیے، اور آپ کر رہے ہیں سر، جی آپ کر رہے ہیں۔ آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج میرے ایک دوست اتفاق سے محفل میں موجود نہیں ہے، رانا راشد علی خان، ایک دو روز پہلے میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ سپانسرز ہیں، تو اب اگلے دنوں میں ایسا کرتے ہیں کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک کانفرنس، وہاں روزانہ کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں، کوئی انجینئرنگ والوں کی، کوئی فوڈ سائنسز والوں کی، کوئی بایولوجی زولوجی والوں کی، وہ کہتے ہیں کہ اب ایک کانفرنس ادب طفال کی ہونی چاہیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے۔ کیا بات! اور مجھے یہ دوست جو موجود ہیں انہیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ منی کانفرنس تو یہاں پر بھی ہے، تو اگر انشاءاللہ ان دوستوں نے سرپرستی فرمائی تو باہر سے بھی اور مہمان بلائیں گے، تو جی سی یونیورسٹی میں جہاں پہ لوگوں کی صلاحیتوں کو اکنالج کیا جاتا ہے وہاں ان کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ، عبدالرشید فاروقی کو، محبوب اللہ مخدور کو اور لوگوں کو بلا کے کہ یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی فنکار ہیں، یہ بھی رائٹر ہیں، یہ بھی تخلیق کار ہیں، اور دیکھیے اور ان کو ملیے اور انہیں تسلیم کیجیے۔ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور بہت نمایاں کام کر رہے ہیں، اور واقعی ان کو دیکھ کے بعض اوقات تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں ہم صرف ان کو دور سے دیکھا کریں گے۔ آپ ان کو دور سے دیکھتے ہیں سر، اگر یہ صدر بن گئے، بلا لیتے ہیں، ابھی تو قریب کر لیتے ہیں۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ صدر پاکستان بن گئے، ہم کہہ تو سکتے ہیں یار اسی صدر ویکھیا ہے، کولو ویکھے کولو۔ ماشاءاللہ بہت سارا کام ان کا۔ اے سی یار 27 پہ کروائیے گا، فارم بہت ٹھنڈے ہو گئے، ہم نے گھر بھی جانا، ہم مردہ ہو گئے۔ گھر بھی جانا۔ کیا ہے اصل میں ہو تو جائے گا، میں کہا چلتا نہیں، سارے چلتا نہیں ہے، بیلٹ کرایا اتنے اصل میں انسپیکٹر صاحب چاہتے ہوں گے جو بندہ ملنے آیا ذرا ٹھنڈا ہو کے آپ جو تندے رہتے ہیں۔ اچھا سر، اس کو ایک جو اکنالجمنٹ ہے، آپ کو پتا میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ کالج سے، بی ایس سی گورنمنٹ کالج سے، ایم اے بھی میں نے گورنمنٹ کالج، میرے لیے یہ ایک علیحدہ مجھے بڑی بڑی بات ہے، جس یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرس کیا، آج اس پہ چلے کسی اور فیلڈ سے لیکن میرا کالج بھی 6 سال میں نے ادھر سے۔ سر کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لیکن یہ اکلوتا تھیسس تو نہیں ہے، میرے علم میں ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، وہ میرا خیال کوئی 15-20 دن کی بات ہے، انشاءاللہ وہ مکالمہ مکمل ہونے والا ہے۔ 4th چیپٹر ہے، اس میں وہ پھنس گیا تھا بچہ، وہ بیسیکلی وہ ہینری کی وجہ سے اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کو پتا ہے وہ ہینری بڑا اسمارٹ چلتا ہے اور آخر میں بڑا جھکا دینے والا اس کا ایونٹ ہوتا ہے، اس کی 5 لائن ہوتی ہے، پھر میں نے اس کو سمجھایا سارا، میں نے کہا دیکھو، پھر میں نے اب دیکھیں کہ اس کو پرابلم کی وجہ سے او ہینری کا آج تک کا جتنا کام ہے سارا کام میں نے اس کو بھیجا، مطلب اس کی جو 1000 اسٹوریز ہیں وہ ساری جو ہے اس کی موٹی موٹی جلد ہے وہ میں نے اس کو بتائی، اس پہ پھر میں نے انڈر لائن کیا کہ یہ کہانی یہاں سے تک بنائی، یہ کہانی یہاں سے بنائی، تو وہ اب اس کا کام آسان تھا، اس کا 4th چیپٹر ڈیفیکلٹ ہو گیا، تو وہ مطلب اب وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کسی معاملے میں اسے پوچھا گا۔ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ آپ کے کام پہ مزید کیا ہونا چاہیے، میری ایک تجویز ہے سر ہمارے لٹریچر میں جو کام بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے ان میں سے ایک ٹرانسلیشن بھی ہے، کیونکہ جو مشینی ترجمہ ہوتا ہے اس کی بجائے تخلیقی ترجمہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی چیز کو تخلیق کرنا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ترجمہ نگار ہے وہ 2 بار تخلیق کرتا ہے، ایک بار وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اور ایک بار اس کو ریفریز کرتے ہوئے۔ تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، میری اطفال کے اندر کام کرنے والے طالب علموں سے بھی گزارش ہے، میری سفارشات میں یہ بات، آپ کے کام کا اسلوبی مطالعہ ہونا چاہیے،
کہ اس کی کیا لائن تھی, آپ نے اس کو کیسے کس کالم میں ڈالا, اور یہ اتنا عمیق مطالعہ ہو سکتا ہے, اتنا باریکی سے کام ہو سکتا ہے, اس سے ڈکشن نکالی جا سکتی ہے کہ کن انگریزی الفاظ کے کون سے شاندار مترادفات ہمارے پاس ایک میری اسٹوری جی وہ میری پہلی کتاب کا نام تھی. اس میں ایک بچی ہے, مطلب وہ مبارک دینے جا کے اپنی خالہ, تو سڈنلی مطلب اس سے بڑی شریکنگ وائسز وہ سنتی ہے, اور ان کے پیچھے کھڑی ہو کر دیکھتی ہے تو یہ جو ہوتے ہیں لاپاس وہ آپس میں بحث کر رہے تھے تتلیوں کے, تو پہلی بڑی لمنل اسٹیج ہوتی, تو وہ پرابلم ہوتی ہے ان کو, کہتے ہیں ویجیٹیشن, اس طرح بارش میں ویجیٹیشن. تو وہ بچی کہتی ہے کہ چل میں خالہ کی طرف جا رہی ہوں, تو راستے میں دیکھ کہیں کسی گاڑی میں یا وادی میں ویجیٹیشن میں کام کرتا ہوں. لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ سارا راستہ مجھے کوئی کریٹیوٹی ملی, اور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈبل پرابلم. ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے, اور اگر ہم مر گئے تو ادر پرابلم یہ ہوگی کہ ہم جب تتلیاں مرتی ہیں تو پریوں کی جو ملکہ ہے وہ ہم پہ رائڈ کرتی ہے جنگل میں, تو اس لیے اس کی رائڈ ختم ہو جائے گی, وہ تو جنگل میں نہیں آ سکے گی, ویو نہیں کر سکے. تو اس کو پھر سمجھ آتی ہے, تو وہ ایکچولی اس کو ایک کوٹ چاہیے ہوتا ہے, بڑی مدت سے اس کی خواہش ہوتی ہے, جو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کوٹ جو ہے نا وہ سردیوں میں اس کو فر کا کوٹ چاہیے. تو وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں, میں آپ کی یہ چیز کو پلان نہیں سن سکتی, تو آپ کی میرے گھر میں میٹس بنی ہوئی ہیں, کیاریاں ہیں, تو آپ وہ کھاتے ہیں, تو مرے نا. تو وہ لے جاتی ہے, تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا کھاتے ہیں, وہ سارے چٹ کر جاتے ہیں اس کے. تو ہوتی بھی ہے کہ اتنی مشکل سے میں نے یہ کیا کیا, مجھے کیا پتا تھا, لیکن پھر کہتی ہے چلیے اچھے کاس کے لیے. تو وہ اس سے کوئی فائدہ, وہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں. جب وہ ہائبرنیشن میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ہائبرنیشن میں جانے سے پہلے وہ اپنے جو وہ ان کی وہ کوٹ ہوتے ہیں, جو فر ان کے اوپر باڈی کے اوپر ہوتی ہے, وہ اتارنا شروع کر دیں. تو وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کوٹ اتار رہے ہیں, تو کہتے ہیں آپ ان کی ضرورت نہیں, اپنے ہائبرنیشن میں چلے جائیں. تو کہتی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں کیا میں یہ لے سکتا ہوں, تو کہتے ہیں لے لو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کہتے ہیں یہ میں آپ کو مار لیتا ہوں, تتلیاں مر جاؤں, میں آپ کو مار دوں. تو جب تتلیاں بنتی ہیں تو وہ جو ان کی وہ 12 فرض ہوتی ہیں وہ اینف ہوتی ہیں, اس کو وہ سیدھا کر کے اس کو کلین کر کے اس کا ہمارا کوٹ بنا. تو وہ حیران ہوتی ہے کہ دیکھیں اتنے چھوٹے سے گاس کی وجہ سے اتنی بڑی خواہش ہے, مجھے تو سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ فر والا کوٹ میرا بن جائے. تو وہ جب جانتی ہیں تو وہ پھر اپنی ملکہ کو بتاتی ہیں, اس کا یہ فائدہ ڈبل سیکنڈ فائدہ اس کے اوپر جب بھی ورنہ میں ملکہ اپنی کرتی ہے تو وہ تزئین کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ رائڈ کرو, رائڈ کرو. اس میں نے 2 فریز کیے تھے نئے. اس میں جو لال باز ہیں ان کے لیے میں نے پہل روپ کا نام استعمال کیا, پہلا روپ, اور جو یوبس تھے ان کے لیے میں نے منج روپ کا, منجلا مطلب پہل روپ اور منج روپ, یہ مطلب یہ ایک ہے جو اچانک میرے ذہن میں ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پھر بہت سے نئے نام اور بہت سے ترجمہ میں تخلیقات تو پابند نہیں ہوتا, نہ نقادوں کا نہ محققین کا, وہ اپنی ڈکشن خود بناتا جاتا ہے. یہ تو ان کا کام ہے کہ اسے دیکھنا ہے. یہ لائف سائیکل والا میں بی ایس سی بھی ہوں, تو جتنا میں اچھا سمجھ سکتا تھا آپ کو نہیں سمجھ سکتا. تو ایم انگلش ہونا پلس یہ باٹنی زولوجی پڑھنا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا سارا ایکسپیرینس وہ آپ دوبارہ اس حساب سے دوبارہ کرنا پڑیں گے, پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ میرے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا اس کو ریفریز کرنا. یہ تو کہتے ہیں نا سارے کریٹکس تو کہتے ہیں کہ بس ترجمہ کر دیا, لیکن یہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا. امجد سلام امجد نے ایک ترجمہ کیا تھا کچھ کہانیاں, اس نے اپنے پیش لفظ میں ایک چیز لکھی تھی جو آج بھی مجھے جملہ یاد ہے. اس نے کہا جی میں نے ترجمہ کچھ اس طریقے سے کر دیا کہ نہ میں نے ان کی کہانیاں رہنے دی نہ اپنی, اگر میری نہیں نا تو ان کی بھی نہیں, یعنی اس طریقے سے میں نے ترجمہ کرتا ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح لے کے چلیں. آپ کو اس کی ہے نہرو کی گلپسز آف دا ورلڈ ہسٹری, جی جی, اچھا اب اس کو اس نے ترجمہ کر دیا تاریخ اقوام عالم. اب وہ جو اس میں ہے لطف ہے